بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قریش کے خاندان بنو تیم سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ بعثت نبوی کے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار رفیق افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق اور والدہ سیدہ زینب ام رومان تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا نسب والد کی جانب سے 7، والدہ کی جانب سے 11 اور دادا دادی کی طرف سے 6 واسطوں سے رسول اللہ کے سلسلے نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ آقائے دو جہاں، سید المرسلین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں اپنے حسن اخلاق، علم و فضل کے سبب خاص فضیلت اور منفرد مقام رکھتی تھی۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کا در اقدس و سعادت مند کاشانہ تھا، جہاں خورشید اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے ذوق فگن ہوئیں۔ اسی بنا پر سیدہ عائشہ صدیقہ کا شمار ان برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں سنی۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جیسے ہی میں نے ہوش سنبھال کر والد کو دیکھا، انہیں مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ نہایت ذہین، بے حد فیاض، قوت حافظہ میں لاجواب، نہایت شیریں کلام اور فصیح اللسان تھی۔ قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، غرض کتاب و سنت کے جملہ علوم و مسائل میں آپ کے گہرے شغف، معیار فکر و نظر، بلند علمی مقام کے اعتبار سے ارباب سیرت نے ام المومنین حضرت عائشہ کو جلیل القدر عالمہ اور فاضلہ خاتون کے مرتبے پر فائز کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ مکارم اخلاق کی پیکر تھی۔ آپ کی مبارک زندگی عفت و حیا، علمی کمال، فراست و فقاہت کے محاسن سے مزین تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ مزاج شناس رسول تھی۔ انہیں آپ علیہ السلام سے والہانہ محبت تھی۔ غرض آپ میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو ایک مثالی بیوی میں ہونی چاہیے۔ آپ کو بلند سیرت، علمی فضیلت اور فضائل و مناقب کی نسبت سے خواتین اسلام میں نہایت بلند اور منفرد مقام حاصل ہے۔ قرآن کریم کی پہلی حافظہ کا اعزاز ہونے کے ساتھ ساتھ جمع قرآن کے سلسلے میں بھی فوقیت حاصل ہے۔ محدثین میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ کا علمی مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ احکام شرعیہ کا 1/4 حصہ حضرت عائشہ صدیقہ سے منقول ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں کوئی کامل نہ گزرا سوائے مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون اور عائشہ کے، اور حضرت عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید، عربوں کا مرغوب ترین کھانا جو روٹی کو شوربے میں بھگو کر تیار کیا جاتا تھا، کو تمام کانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ حضرت عائشہ کا شمار مجتہدین صحابہ میں ہوتا ہے جس میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کا نام حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ خطابت کے اعتبار سے بھی حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سوا آپ تمام صحابیات اور صحابہ میں ممتاز تھی۔ علمی کمالات، دینی خدمات، سرور کائنات کی تعلیمات و ارشادات کی نشر و اشاعت کے اعتبار سے آپ کا کوئی حریف نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو محسنہ امت کہا جائے تو اس میں مطلق کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ کے تلامذہ کی تعداد 200 کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے، جن میں متعدد اکابر صحابہ کے علاوہ تابعین کی ایک بڑی جماعت شامل ہے۔ صدیقہ کائنات کو عبادت الہی سے بے انتہا شغف تھا، نہایت متقی اور حد درجہ خوف خدا رکھتی تھی۔ ازواج رسول میں حضرت عائشہ وہ واحد خوش نصیب زوجہ رسول ہیں جنہیں رب کائنات نے آسمان سے سلام بھیجا۔ نبی کریم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ جبرائیل آئے اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ آپ نے جواب میں کہا کہ ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت عائشہ حق و باطل کے معرکوں یعنی جہاد میں باقاعدہ حصہ لیتی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ اور ام سلیم کو دیکھا کہ غزوہ احد میں کندھوں پر مشکیزیں لادے ہوئے زخمیوں کو پانی پلا رہی ہے۔
غزوہ بدر کے تاریخی معرکے میں پرچم رسول اسلامی پرچم حضرت عائشہ صدیقہ کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ کی حیات مبارکہ میں 4 واقعات نہایت اہم ہے: افک، ایلاد، تحریم اور تخییر، جن کا ذکر کتب سیرت اور کتب تاریخ میں تفصیلاً موجود ہے، جس کے نتائج مشیت خداوندی سے اسلامی ضابطے اور قوانین کی صورت میں امت کے لیے دائمی خیر کی صورت میں سامنے آئے۔ ایک سفر میں حضرت عائشہ کا ہار گم ہو جانے پر آیات تیمم نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر، جو کہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے فرط مسرت سے فرمایا: اے عائشہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم جب کوئی بات آپ کو پیش آئی، اللہ نے آپ کے لیے اس سے نکلنے کا راستہ مہیا فرمایا، مسلمانوں کے لیے اس میں برکت پیدا فرما دی۔ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی تمہاری وجہ سے برکتیں نازل ہو چکی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ منافقین کی طرف سے واقعہ افک میں لگائے گئے بہتان پر اللہ نے خود آپ کی پاکی بیان کی، آپ کے عصمت و پاکیزگی کی شہادت سورہ نور میں نازل فرما کر بدخواہوں کو ان کے انجام سے باخبر کیا۔ حضرت عائشہ کی شان معصومیت کو آیات مقدسہ کے ذریعے بیان فرمایا۔ بقول حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ کی شان میں قرآنی آیات نازل ہوئی جو ہر محراب اور منبر میں شب و روز تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ آیات مبارکہ تا قیامت آپ کی طہارت، عفت، پاک دامنی اور پاکیزگی کی گواہی دیتی رہے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے ہاں تشریف لے گئی۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں خواتین کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چڑھ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا: اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ فرمایا: پوچھیں۔ عرض کیا: آپ کے بابا جان کو سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ حضرت فاطمہ یہ سوال سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا: عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا: اور مردوں میں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا: ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا علم تمام صحابہ اکرام کو بھی تھا۔ یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی سیدہ عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو یہ حضور کی خدمت میں بڑے ہدیے اور تحفے بیچتے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئی، آپس میں مشورہ کیا کہ جب آقا ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ اکرام ہماری طرف اتنے تحفے نہیں بیچتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بیچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور تک یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب کیا کہ وہ جائیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرمائیں کہ تحفے صرف میرے عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھیجا کرو، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ بھیجا کرو اور عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ساری بات ازواج نے جو متفقہ طور پر طے کی تھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست سنی تو جلال میں آگئے اور فرمایا: اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں عائشہ کے پاس اس کے بستر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ اور بھی میری بیویاں ہیں، کسی اور زوجہ کے بستر پر مجھ پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جواب لیا اور بغیر کوئی مزید بات کیے خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔
ازواج نے پوچھا اے ام سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ جواب ارشاد فرمایا۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو حضور کے پاس بھیجیں کہ جس کی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹالنا پسند نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی لختی جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا سوچا اور انہیں پیغام بھیج کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو تمام ازواج نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل سے بات بتائی اور عرض کیا بیٹی آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں، ہمیں امید ہے حضور علیہ السلام آپ کی بات نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ امہات المومنین کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انکار نہ کر سکیں اور اپنے بابا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت فاطمہ وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئی۔ آپ رضی اللہ عنہا حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صحن میں کچھ کام کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر آپ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھی اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے۔ حضرت عائشہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا آپ علیہ السلام جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اندر داخل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا بابا جان جب آپ اما عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام بڑے تحفے اور ہدیے بیچتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کو حکم دے یہ تفریق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھیجا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر میں خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا بابا جان بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئی اور تمام بات ازواج مطہرات کو بیان کر دی۔ ناظرین اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اما عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر بلا یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور حضرت عائشہ کے درمیان کے تعلقات اچھے نہیں تھے؟ اب ذرا حضرت عائشہ کے سیدہ فاطمہ کے الفاظ ملاحظہ فرما دیجیے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارکہ میں حسن سیرت کے لحاظ سے چلنے پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں بات کرنے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ مشابہ ہو۔ جب فاطمہ حضور کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی چومتے اور پھر اپنے پاس پیار سے بٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ساتھ بیٹھی تھیں۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار اور دل لگی بھی کرتی تھی، ہنسی کھیل کر لیتی تھی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر مسکرائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے تو کہنے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں جبکہ میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تڑپ اٹھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں شروع کر دی۔ کہنے لگی کہ فاطمہ آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ علیہ السلام کے صدقے، ہمیں قرآن ملا آپ کے صدقے میں، پروردگار کی معرفت ملی ان کے صدقے میں، اسلام ملا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت تعریف کی۔ اتنی تعریف کرنے کے بعد کہنے لگی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ اے فاطمہ پوچھا وہ کون سی بات ہے؟ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے شوہر علی رضی اللہ عنہ ہیں
اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات سن کر فاطمہ رضی اللہ عنہا چپ ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے دوسری بات کہی کہ فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کون سی بات؟ فرمایا قیامت کے دن جب اللہ ہمیں اٹھائیں گے تو آپ کا ہاتھ علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اور میں جب اٹھائی جاؤں گی تو میرا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد فرمانے لگی فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ پوچھا کون سی؟ فرمانے لگی کہ خاتون جنت تو ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے تو، جنت میں جب تخت پر بیٹی ہوگی تو تیرے تخت پر علی المرتضیٰ ہوں گے، مگر فاطمہ جب جنت میں میں تخت پر بیٹی ہوں گی تو میرے تخت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی سمجھ عطا فرمائی، اس لیے فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہوں، اور جتنی بھی آپ علیہ السلام کی ازواج تھیں یا بیویاں تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ فرماتی ہے کہ میرا ایک دوپٹہ تھا جس کی زمین سفید تھی اور اس پر کالی دھاریاں تھیں، میں نے وہ دوپٹہ آپ علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا، یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ ایک اور دوسرا اعزاز یہ ملا کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سلام مجھے دنیا میں پہنچائے۔ فرماتی ہے کہ مجھے یہ اعزاز ملا کہ جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھا تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام پر بھی اس طرح تہمت لگی، بی بی مریم پر بھی تہمت لگی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی ان تہمتوں کو معصوم زبانوں سے رد کروایا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، اس تہمت سے بری ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کے بجائے خود اپنے کلام مبارک میں پاک دامنی کی گواہی دی، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ فرماتی ہیں یہ اعزاز بھی مجھے ملا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ جب بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرے پر لگی ہوئی تھی اور آپ اس وقت اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے۔ یہ بھی مجھے اعزاز ملا کہ نبی کریم نے میری گود کے اندر سر رکھ کر دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ان دونوں عظیم ہستیوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ